بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جمال الدین انصاری۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ آزادی کیا ہوتی ہے؟ ویڈیو کے ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے۔ اگر آپ میرے اس پوائنٹ کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں تو میری کوئی بھی ویڈیو آپ کے کسی بھی کام کی نہیں بنے گی، اور اگر آپ بھی ایگری کریں گے۔ آزادی کیا ہوتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آزادی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ 22 کروڑ عوام کو ایک ریگستان میں چھوڑ دیں، چاروں طرف سے انہیں بند کر دیں، ان کو بجلی، پانی، علاج، ضروریات زندگی کی سہولیات ان سے دور کر دیں۔ یہ آزادی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا ہے۔ پاکستان جو اتنے زیادہ کرائسس میں ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پاکستان میں ناانصافی کا نظام ہے۔ جسٹس منصور اور جسٹس منیب کا کہنا ہے کہ مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ ابھی تک جاری نہیں ہوا۔ اپیل 13 جج ہی سن سکتے ہیں۔ جج صاحبان چھٹیوں پر ہیں، چھٹیاں منسوخ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو دوسری طرف جسٹس قاضی فائز کا کہنا ہے کہ چھٹیاں منسوخ کر کے اپیل سننی چاہیے۔ ججز کا آرام نہیں، آئین کو ترجیح دینی چاہیے۔ عدالتی اقدام سے کسی کے حقوق سلب نہیں ہونے چاہیے۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل کی سماعت گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر تو آپ نے اپیل کا یہی فیصلہ کیا ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد سنیں گے، تو پھر عمران خان کو بھی آپ لوگ رہا کر دو۔ عمران خان نے کون سا ملک سے باہر بھاگنا ہے، یا پھر وہ کورٹ کے بلانے پر کورٹ میں حاضر نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ نے چیف جسٹس کی سربراہی میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے 17ویں اجلاس کی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے اکثریتی رائے سے ایک فیصلے کے تحت کہا کہ مخصوص نشستوں سے متعلق کیس اکثریتی مختصر فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل اور آرٹیکل 63(a) کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد سنی جائے گی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ اگر 15 دنوں میں مخصوص نشستوں سے متعلق نظر ثانی کی اپیل نہ سنی گئی تو کیس ہی غیر مؤثر ہو جائے گا۔ دوستو، پاکستان کا جو نظام ہے وہ پچھلے 76 سالوں سے ابھی تک انگریزوں کے بنائے ہوئے نظام کے تحت ہی چل رہا ہے۔ اگر تو 15 دنوں کے اندر جلد از جلد اس اپیل کو نہیں سنا گیا، چھٹیاں کیوں لی جا رہی ہیں؟ تاکہ ثبوتوں کو بدلا جا سکے۔ پاکستان میں جو تمام انتظامیہ ہے، پولیس ہے، یہی ثبوتوں کو بدلتی ہے۔ ثبوتوں اور کو بدلنے کا جو کارروائی شروع ہوتی ہے وہ حکومت، یہ جو پولیس کا جتنا بھی ادارہ ہے یہ سارے کا سارا حکومت کے انڈر ہوتا ہے، یہ ریاست کے انڈر نہیں ہے۔ اگر حکومت چاہے تو 15 دنوں کے اندر تمام فائلوں کو آگ لگوا سکتی ہے، تمام فائلوں کی جگہ نئی فائلیں رکھوا سکتی ہے۔ اپیل کی فوری سماعت نہ ہوئی تو ناانصافی ہوئے گی، ایسا کہنا ہے جسٹس فائز عیسیٰ کا۔ رپورٹ کے مطابق کمیٹی ارکان جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کا کہنا ہے کہ نظر ثانی صرف وہی 13 ججز سن سکتے ہیں جنہوں نے مرکزی کیس سنا۔ اگر تو انہوں نے مرکزی کیس سنا ہے، ان کا اتنا زیادہ اہم ہے، تو ان کی چھٹیاں منسوخ کرنی چاہیے تاکہ عوام کو فوری ریلیف مل سکے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا اور پی ٹی آئی کے ارکان کو بحال نہیں کیا جائے گا تو حکومت بآسانی سے ثبوتوں کو بدل سکتی ہے۔ کیس کا بھی تفصیلی فیصلہ بھی جاری نہیں ہوا۔ بہت سے ججز گرمیوں کی چھٹیوں پر ہیں، اپنے اے سی والے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور عوام پر روزانہ مہنگائی کا ایک نیا پہاڑ گرتا ہے۔ عوام روزانہ پریشان ہوتی ہے، کبھی بجلی کے بل سے پریشان ہوتی ہے، پیٹرول بڑھ جاتا ہے، علاج کا کوئی نظام نہیں ہے، ججز نے بیرون ملک بھی جانا ہے۔
ان کا بیرون ملک پاکستان میں تم نے جو حلف اٹھایا ہے وہ پاکستان کی سالمیت کو، آئین کو بحال رکھنے کا حلف اٹھایا تھا۔ بیرون ملک جانا تمہارا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کمیٹی میں رائے دی کہ گرمیوں کی چھٹیاں منسوخ کر کے نظر ثانی سننی چاہیے۔ نظر ثانی کا حق آئین نے دیا ہے، ججز کے آرام اور سکون کو نہیں، آئین کو ترجیح دینی چاہیے۔ ججز میں آپس میں ہی اختلاف ہے، یعنی کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملک تباہ کیوں ہو رہا ہے۔ فوری طور پر نظر ثانی کی اپیل کو سماعت کے لیے مقرر نہ کیا گیا تو یہ ناانصافی ہوگی، لیکن اس کا حل بھی ہے۔ جمہوریت میں ہر چیز کا حل بھی ہوتا ہے۔ عوام ذلیل ہوتی رہے، حکمران طبقہ آرام سکون سے کبھی برطانیہ میں کبھی امریکہ میں، اور جب کوئی زیادہ مسئلہ ہو تو ان کے پاس وہاں کی شہریت بھی ہے، یعنی کہ عوام مر جائے گی۔ جس طرح نواز شریف بھاگ گیا برطانیہ میں، عوام رلتی رہی۔ ججز کمیٹی نے 1-2 کی اکثریت سے مخصوص نشستوں سے متعلق نظر ثانی درخواست کے تفصیلات کے مقرر کرنے کی منظوری دے دی ہے، یعنی کہ تعطیلات چھٹیوں کے بعد اس اپیل کو سنا جائے گا۔ چیف جسٹس نے اکثریتی فیصلے کے خلاف اپیل مزید کرتے ہوئے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیکشن 7 کے تحت معاملہ جلدی کا ہو تو نظر ثانی 15 دنوں میں سماعت کے لیے مقرر ہونی چاہیے۔ اگر سپریم کورٹ نے 15 دنوں میں نظر ثانی کی اپیل سماعت کے لیے مقرر نہ کی تو اکثریتی فیصلے میں دیے گئے 15 دنوں کی حد گزر جائے گی اور کیس ہی غیر مؤثر ہو جائے گا۔ میرے 2 ساتھی ججز نے نظر ثانی نہ سننے کی 2 وجوہات بتائی ہیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ کے 2 ساتھیوں نے نظر ثانی کی اپیل کو نہ سننے کی 2 وجوہات بتائی ہیں۔ ساتھی ججز جو ہیں وہ منصور علی شاہ ہیں۔ جسٹس منیب اختر نے رائے دی کہ تفصیلی فیصلہ بھی آنا ہے۔ تفصیلی فیصلہ تو انہی 8 ججز نے دینا ہے، یعنی کہ جو ججز چھٹی پر ہیں۔ عدالت کے اقدامات سے کسی کے حقوق سلب نہیں کیے جا سکتے۔ تفصیلی فیصلے کے انتظار تک نظر ثانی کی اپیل سماعت کے لیے مقرر نہ کرنے سے آئین پاکستان اور قانون ہی بے معنی ہو جائے گا۔ یعنی کہ میں آپ کو جو بات کہہ رہا تھا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ جسٹس منیب اختر نے رائے دی رولز میں عدالت چھٹیوں کا جو اختیار ہوتا ہے وہ موجود ہے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ نئے عدالتی سال کا آغاز اب ستمبر کے دوسرے ہفتے سے ہوگا۔ ایک مرتبہ عدالتی چھٹیوں کا اعلان ہو جائے تو چھٹیاں منسوخ کرنے کی رولز میں کوئی گنجائش نہیں، یعنی کہ پاکستان کی عوام رلتی رہے، تباہ ہوتی رہے، مہنگائی ہوتی رہے، حکومت ثبوت مٹاتی رہے، لیکن آئین کے تحت ہم ججز کی چھٹیوں کو منسوخ نہیں کروا سکتے۔ یعنی کہ ججز کا بیرون ملک جانا بہت زیادہ ضروری ہے اور پاکستان کی سالمیت ضروری نہیں ہے۔ اس پر چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ ہم ججز نے آئین و قانون کے تحت حلف اٹھا رکھا ہے، رولز کے تحت نہیں۔ آئین و قانون کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں ذاتی ترجیحات کی بجائے آئین اور قانون کے مطابق عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ایک ہفتے میں جسٹس عائشہ بیرون ملک سے واپس ملک میں آ سکتی ہیں۔ آرٹیکل 63 نظر ثانی اپیل 10 دنوں میں سماعت کے لیے مقرر نہ کرنے کے فیصلے سے جسٹس قاضی فائز نے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل 63 نظر ثانی کے بارے میں دونوں ججز دستیاب ہیں۔ 63 کیس پر سماعت کرنے والے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال ریٹائرڈ، جبکہ جسٹس ریٹائرڈ اعجاز الحسن مستعفی ہو گئے۔ جسٹس منیب اختر اور جسٹس جمال خان مندوخیل دستیاب ہیں۔ آرٹیکل 63 نظر ثانی کے بینچ میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس یحییٰ آفریدی کو شامل کیا جائے۔ دوستو، یہ ہے ہمارے ملک کی اشرافیہ جس کی وجہ سے ملک تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے اے سی کمروں میں بیٹھ کر فیصلے کرنے والے کیا اندازہ کریں گے کہ جب ایک باپ بجلی کا بل زیادہ آنے کی وجہ سے خودکشی کر لیتا ہے، والدین اپنے بچوں کو زہر دے کر قتل کر دیتی ہے، علاج کے لیے جب جائیں مفت علاج کے نام پر عوام سے لاکھوں روپے بٹورے جاتے ہیں، حالانکہ اسلامی ریاست میں علاج مفت ہونا چاہیے۔
جو شخص علاج تک رسائی نہیں، تعلیم تک رسائی نہیں حاصل کر سکتا، اسے تعلیم اور علاج مفت ملنا چاہیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان۔